اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے سنت کی تعریف اور حدیث اور سنت کا فرق اور چند متعلقات سنت۔ آیا حدیث اور سنت کے مابین کوئی فرق بھی ہے یا نہیں؟ بعض محدثین فرماتے ہیں حدیث اور سنت دونوں الفاظ مترادفہ ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں اور معنی میں کوئی فرق نہیں، جبکہ دیگر محدثین کے ہاں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق یوں ہے کہ سنت کا معنی رستہ اور طریقہ ہے جس پر چلا جائے یا عمل کیا جائے، اور حدیث کا معنی وہ قول یا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف منسوب ہے، خواہ وہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ ہی فرمایا ہو۔ سنت کا اطلاق آپ کے صحابہ کے اقوال و افعال پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد عالی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، ابو داود کتاب السنہ۔ حدیث اور سنت کے معنی سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرادف اصطلاحات نہیں ہیں، بلکہ ان کے مفاہیم میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ جیسے حدیث معلل، مقطوع، منکر اور موضوع بھی ہوتی ہے، جبکہ سنت منکر اور موضوع نہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی طرف صرف منسوب ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس ثابت شدہ طریقہ محمود اور راہ عمل سے عبارت ہے جسے آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اختیار فرمایا، جس کی مسلمانوں کو تعلیم دی اور جو ہم تک معتبر ذرائع سے پہنچی۔ اس بنیاد پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں حدیث موضوع یا ضعیف ہے، البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں سنت موضوع یا ضعیف ہے۔ البتہ دونوں کا موضوع ایک ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کے اقوال اور اعمال ہیں۔ اپنی اس بات کو ہم مزید واضح کرتے ہیں کہ سنت کی تعریف یہ ہو کہ وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے قائم فرمایا، اور جس طریقے کو قائم فرمانے کے لیے حضور تشریف لائے، یعنی جو معاشرہ آپ نے تشکیل دیا، اب یہ طریقہ کیا صرف حضور کے ارشادات سے ثابت ہے، یا صحابہ کے ارشاد و افعال سے بھی ثابت ہے، یا تابعین کے ارشادات سے بھی ثابت ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر محدثین اور فقہاء اسی نقطہ نظر کی طرف ان کا رجحان ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ، تابعین اور ان تینوں طبقات کا طرز عمل اور طریقہ ثابت ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوگا کہ حدیث عام ہوگی اور سنت گویا خاص ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ حدیث وہ ہے جس کو حضور نے اپنے تک رکھا، اور سنت وہ ہے جو آگے چل پڑی۔ جیسے حدیث میں یہ تو ہے کہ حضور علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی،
لیکن امت کے لیے عمل کیا ہے کہ وہ 4 ہی کر سکتے ہیں ایک وقت میں۔ سنت کی 3 مشہور اقسام ہیں، یعنی 3 طریقوں سے ہم تک پہنچی۔ ایک طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشادات گرامی، جو صحابہ کرام نے سن کر بعین ہی یاد کی اور ہم تک پہنچائے، جیسے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما ہاجر الیہ۔ یہ سنت قولی کہلائے گی کہ آپ کی زبان مبارک سے قول نکلا۔ دوسری ہے سنت فعلی، یعنی صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کا طرز عمل دیکھا اور اپنی زبان سے بعض والوں تک پہنچا دیا، یہ سنت فعلی ہے۔ تیسری ہے سنت تقریری، جس میں نہ ارشاد گرامی ہے نہ فعل مبارک، البتہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، تو یہ بھی سنت ہے، کیونکہ نبی کو ایک اتھارٹی دی گئی اور ایک ان کو اہمیت دی گئی، سمجھیے۔ آپ علیہ السلام کا ایک مقام ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو، آپ منع نہ فرمائیں، وہ دین بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے کوئی نامناسب بات ہو اور آپ اسے نہ روکیں۔ ہم تھوڑی سی بات یہاں کریں گے قرآن میں سنت کی سند، کہ قرآن کریم میں سنت کا کیا ہے، اور ہم حدیث شریف میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر بھی چکے ہیں۔ امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن میں نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین مجھ پر قرآن بھی لائے اور سنت بھی لے کر نازل ہوئے۔ سنت کی تفصیلات حقیقت میں علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور سنت کی بقا اور تحفظ کے لیے کاوش کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے اور بہت اونچی فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ۔ یہاں پر ذکر کسے کہتے ہیں؟ اصل ذکر نام ہے قرآن کے الفاظ، معانی اور مفہوم کا بھی، اور یہی جزوی تطبیق سنت کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو مفہوم بیان کیا یا تو قولی ہوگا یا فعلی یا تقریری ہوگا۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے اپنے انبیاء کی سنتوں کو ہی بھلا دیا تھا، محفوظ نہیں رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اگر اصول ہیں تو اس پر عمل کا نمونہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں، کیونکہ نمونہ نبی تھا اور نبی کا عمل سنت تھا، اور وہ انہوں نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت عیسیٰ کی سنتیں عیسائیت نے مٹائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی سنتیں یہودیوں نے مٹا دیں۔ سنت کا یہ عظیم الشان کارنامہ ہے، یاد رہے کہ اس نے قرآن کریم کو بھی محفوظ رکھا اور احادیث مبارکہ کو بھی پوری طرح محفوظ رکھا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا گیا وہ سب کا سب آیا حدیث شریف کے ذریعے ہے، لیکن اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ سارا کا سارا ہمیں سنت مطہرہ میں ملتا ہے، اور وہ سنت مطہرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے اقوال ہوں، خواہ افعال ہوں، خواہ تقریرات ہوں، وہ سب کی سب اس میں موجود ہے۔ سنت کی یہ حجیت یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ سنت کتاب اللہ کے ساتھ حجت ہے اور قرآن کریم کے احکام کی شارح ہے۔
فقہائے اسلام نے اس پر تفصیل سے غور کیا ہے۔ قرآن کریم میں بنیادی اصول ہیں، سنت میں ان اصولوں کی تطبیق کی گئی۔ قرآن پاک میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ حضور کا فریضہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ کی طرف سے جو اتارا اسے کھول کھول کر کے بیان کریں۔ اب یہ بیان کیا ہے؟ یہ سب سنت ہے۔ اسی طرح اصول ہے لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایک دوسرے کا مال ناجائز اور باطل طریقے پر مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری آپس میں رضامندی سے تجارت اور لین دین ہو۔ اب قرآن کریم کا یہ اصول ہے، اب اس کا انطباق کہاں ہوگا؟ لا محالہ حدیث پاک میں یا سنت مطہرہ میں ملے گا۔ بعض دفعہ قرآن کریم میں ایک حکم کا دائرہ کار بتایا گیا ہے، سنت نے اس دائرے کو وسیع کر دیا کہ اس کا انطباق فلاں فلاں جگہ بھی ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں، ویحرم علیکم الخبائث، ناپاک اور گندی چیزیں حرام ہیں۔ اب طیبات کیا ہیں، خبائث کیا ہیں؟ اب یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گی کہ آپ کے دسترخوان پہ کیا چیز کھائے گی، کیا نہیں کھائی گئی، کس کا آپ نے کھانے کا حکم دیا، کس کا نہیں دیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ سب چیزیں اپنی طرف کہ سنت سے قرآن کریم کے احکام کا استنباط ہوگا، اور وہ نہ ہو تو پھر حجیت سنت قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم اس چیز کو یوں بھی لیتے ہیں کہ انسانیت کی خیر و برکت اور تمدن کے ارتقاء کا بنیادی سبب بھی سنت ہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام صرف معرفت صحیحہ اور علم یقین کے ہی مرکز نہیں، بلکہ وہ انسانی معاشرے کو ایک اور بے بہا دولت بھی دیتے ہیں جس پر انسانیت کی خیر و برکت اور تمدن کی تعمیر اور ترقی کا دار و مدار ہے، اور وہ سرمایہ ہے بھلائی سے محبت اور برائی سے نفرت کا مقدس ترین جذبہ۔ یہ ساری چیزیں انسان کو سنن مطہرہ سے ملتی ہیں۔ انسانی تہذیب و تمدن کی اس ارتقاء اور مبارک مقام پر جس مقدس طبقہ کے جتنے قدر احسانات ہیں، یعنی انبیاء کے کسی اور طبقہ کے نہیں، انسانی عظمت، شرافت، اعتدال، توازن، یہ پوری زندگی پر چھایا ہو، یہ انبیاء علیہ السلام ہی فرماتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو انسانیت کا سفینہ اپنے علم، فلسفہ، حکمت، تہذیب و تمدن سمیت طوفان کی نظر ہو جاتا۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جس قدر بھی انسانی اقدار، لطیف نازک احساسات، بہترین و بلند اخلاقی تعلیمات، صحیح اور نفع بخش علوم یا باطل سے ٹکرانے کے عزائم پائے جاتے ہیں، ان کے اندر تاریخی طور پر وحی آسمانی، انبیاء کی تعلیمات اور ان کی مجاہدات اور مبارک سنتوں کا سب کا سب عکس اور سب کا سب اس کا ہی اثر ہے، اور انہی کی تعمیر کی ہوئی محکم عمارت کے سائے میں آج بھی زندگی سر چھپاتی اور ترقی کی راہ پر گزر رہی ہے۔ تو معلوم ہوا سنت انسانی زندگی کی ارتقاء کی اہم ترین سیڑھی بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔